شریف اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین حاضرین، گزشتہ رات کی تراویح کے اندر سورہ نساء کی چھٹا سپارہ سورۃ النساء میں اور آخری جو حصہ ہے تراویح کا وہ سورۃ المائدہ اس میں پڑھی گئی تھی۔ تو آج ہم چھٹے سپارے کے کچھ مضامین اور پھر ساتویں سپارے کے کچھ مضامین آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ایک بات کو کہ بندہ اونچی بات کرے، الا من ظلم، لیکن اونچی باتیں کرنی ہیں تو یہ اس کے لیے جائز ہے جس پر ظلم ہوا ہو، کہ وہ کسی کو مدد کے پکارنے کے لیے یا اپنا ظلم، اپنی مظلومیت کا اظہار کرنے کے لیے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اگر وہ اس لیے چیخے چلائے تو اس کے لیے جائز ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ اچھا، یہ آیت مبارکہ سے اہل تشیع حضرات نے بھی بڑا عجیب استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے جی دیکھو کتنا ظلم ہوا کربلا میں، پھر حضور کی اہل بیت پہ، تو ہم یہ جو ان کے ظلم اونچا اونچا بیان کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت دی ہے، الا من ظلم، جس پہ ظلم ہوا ہو تو وہ اگر وہ چیخے چلائے بھی تو اس کے لیے جائز ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے لیے بیان کیا کہ جس پر ظلم ہوا ہو، جو خود مظلوم ہو۔ موجودہ دور کے یہ جو اہل تشیع ہے، یہ ان پر تو کوئی ظلم نہیں ہوا نا، تو یہ حضور نے مظلوم کے لیے بیان کیا، نہ کہ لوگوں کے لیے کہ لوگ اعلان کرے اس مظلوم کا۔ تو اس لیے جب قرآن مجید کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہی نتیجے نکلیں گے۔ ہر کوئی قرآن مجید سے اپنے دلائل دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوا او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم اعلانیہ بھلائی کرو یا چھپ کر کرو یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ تین چیزیں، نیکی چھپ کر یا نیکی اعلانیہ۔ اعلانیہ نیکی کے پیچھے نیت یہ ہو کہ لوگ اس اچھے کام کو دیکھ کر ترغیب کریں، جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چھپ کر نیکی کو زیادہ پسند فرماتے تھے، لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تبوک کے موقع پر اعلان کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں سارا مال لے کر حاضر ہوئے اور اعلانیہ طور پر حضور کی خدمت میں اپنا سارا مال پیش کیا۔ کیا ان کے دل میں ریاکاری تھی؟ کوئی نہیں، اصل میں ترغیب دینا مقصود تھا۔ تو قرآن نے کہا ہے ان تبدوا خیرا او تخفوا، اگر تم نیکی اعلانیہ کرو یا چھپ کر کرو، اللہ معاف بھی کرنے والا ہے اور اللہ قدرت بھی رکھنے والا ہے۔ او تعفوا، یا کسی برائی سے درگزر کرو، یعنی کوئی بندہ زیادتی کر رہا ہے، اب آپ اس سے درگزر کر دیں تو اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ بندے نے اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی تو اللہ کو علم ہے، اللہ کو علم۔ تو حدیث شریف یہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ 8 لوگوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے، 7 اشخاص میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو ایک ہاتھ سے نیکی کرتا تھا اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ تو چھپ کر نیکی کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن اعلانیہ نیکی کی بھی فضیلت ہے اگر اس میں نیت اچھی ہو، اس میں نیت ہے۔ مقصد تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔
تو اس سورۃ النساء کے شروع والے حصے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عیب جوئی، پردہ پوشی اور نیکی اعلانیہ ہو یا چھپ کرو اس کے کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا سورہ نساء کے اس حصے میں، جو سورہ چھٹا سپارے کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اپنی 9 مطالبات رکھے۔ کتنے؟ 9 مطالبے رکھے کہ جی ہمارے یہ مطالبے آپ پورے کریں تو پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر ہم لڑتے ہیں اس بادشاہ کے خلاف، فرعون کے خلاف، ہم پھر آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب یہاں پہ اندازہ لگائیے کیسے کیسے مطالبے یہ قوم کیا کرتی تھی بنی اسرائیل، اور ان میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ جو ہے فقالو ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ سامنے دکھاؤ۔ اللہ ہمیں نبیوں سے ان کی امتوں نے، ان کی قوموں نے رب سامنے دیکھنے کی جو ہے ثبوت مانگے، دلائل مانگے کہ ہمیں رب دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سابقہ امت جس کا ذکر قرآن میں آیا، اور نبی علیہ السلام سے کسی ایک صحابی کا بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خدا سامنے دکھا دیجئے۔ بنی اسرائیل نے کیوں کہا تھا یہ کہ اللہ ہمیں سامنے دکھاؤ؟ کیونکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے پہاڑ پر، کوہ طور پر جانے کی وجہ سے 40 دن آپ وہاں رہے، پیچھے جو قوم تھی وہ حضرت ہارون کے والے کر دی۔ انہوں نے اپنی عبادت کرنے کے لیے خود ہی ایک بچڑا وہ بنا لیا سونے کا، اور وہ بچڑا بولتا تھا۔ لوگوں نے کہا ایسا بت جو بہت بات بھی کرتا ہے۔ اس زمانے میں کوئی سافٹ ویئر AI ٹیکنالوجی تھوڑی تھی کہ بھائی جو کسی بت کے اندر سے بھی بولے۔ جیسے موجودہ دور میں یہ مختلف مشینیں بنائی ہوئی ہیں، اب انسانی شکل میں وہ مشینیں آ چکی ہیں اور وہ باتیں بھی کرتی ہیں، جواب بھی دیتی ہیں۔ جیسے آپ کے چیٹ GPT، آپ جو سوال کریں آپ کو جواب ملتا ہے نا، اس زمانے میں اگر ہوتا تو لوگ شاید اس کو خدا سمجھ بیٹھتے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے سامنے کہا کہ یہ دیکھو ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں، آپ ہمیں اللہ سامنے دکھا دو تو جس خدا کا آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو مان لیں گے۔ اب وہاں ایک بچڑا تھا، قوم نے خدا کے لیے دعویٰ کر دیا کہ ہمیں خدا دکھا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو تھی، صحابہ تھے، اس کے سامنے 360 بت تھے۔ کتنے؟ 360 بت تھے، اور 360 بت بھی کہاں؟ کعبے کے اندر، جس کو لوگ مانتے تھے، پوجا کرتے تھے، اور مختلف خداؤں کا جو ہے تصور تھا مکہ والوں کی نظر میں۔ کوئی مکہ والے کس خدا کا تصور کیسا رکھتے، کوئی کیسا رکھتے، کوئی کس بت کو مانتے، کوئی کس بت کو مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کسی ایک نے بھی اللہ سامنے دیکھنے کی دلیل نہیں مانگی۔ کیوں؟ اب یہ سوال ہے کہ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں مانگی؟ حضور نے اس لیے فرمایا، نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ یعنی حضور کو دیکھنے کے بعد رب کی ربوبیت کی دلیل کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ کیوں؟ قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ نے حضور کے وجود کو بنایا ہی ایسا ہے کہ رب کے ایک ہونے کی دلیل کے لیے حضور کا وجود ہی کافی تھا۔ جس نے حضور کا رخ زیبا دیکھا نا تو اس نے مان لیا کہ واقعی رب ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ جی کہا رب ہمیں سامنے دکھاؤ، اور کسی ایک صحابی نے بھی رب سامنے نہیں مانگا۔ یہاں تک کہ مکے والوں نے نہیں کہا کہ آپ اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے اور معجزات طلب کیے کہ چاند توڑ کے دکھائیں، یہ سورج نکال کے دکھائیں، یہ کنکریوں سے کلمہ سنا کے دکھائیں، یہ درخت چلوا کے دکھائیں۔ یہ چیزیں تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ رب دکھاؤ۔ کیوں؟
کیونکہ حضور کو دیکھنے کے بعد رب کے ایک ہونے کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں تھی، حضور کا اپنا وجود ہی ایک دلیل تھا۔ تو پہلی بنی اسرائیل نے یہ رات کو دوسری رکعت کے اندر یہ والا حصہ پڑھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعدہ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے پھر کہا اپنی قوم سے ٹھیک ہے اگر تم رب دیکھنا چاہتے ہو آؤ۔ 70 لوگوں کو لے گئے جو بڑے نیک لوگ تھے بنی اسرائیل کے، کہا یہ لوگ دیکھ لیں گے تو مان لو گے؟ کہا جی ہم مان لیں گے۔ 70 لوگ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تجلی پڑی، اور جب تجلی پڑی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، فخر موسیٰ صاعقا، گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور 70 لوگ وہیں پہ روح پرواز کر گئے۔ کوئی بھی رب کی نور کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، لیکن اس ایک تجلی کا اثر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 40 میل دور اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چونٹی کے پاؤں کے نشان کو بھی دیکھ لیتے۔ اتنا آج کے دور میں اتنا جدید کوئی سافٹ ویئر یا کوئی ایسا فلٹر ابھی تک تیار نہیں ہوا کہ جو اندھیری رات میں سیاہ رات میں چونٹی کے پاؤں کے نشان کو پتھر کے اوپر پڑا ہوا ہلکا سا جو ایک دبا ہے اس کو بھی دکھا دے۔ تو یہ حضرت موسیٰ کی توجہ کی تاثیر تھی۔ تو یہ وجہ ارنا اللہ جہرا، اللہ کو سامنے دکھاؤ، تو سامنے دیکھ نہیں پائے تو بس بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ پہلا مطالبہ تھا بنی اسرائیل کا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ سامنے، اور دوسرا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ، پھر انہوں نے بچڑا بنا لیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کی، ان کی توبہ قبول کی، اور پھر ان کو کہا کہ جب تم نے ارض مقدس داخل ہونا ہے، تم نے ارض مقدس داخل ہونا ہے، تو پھر اس ارض مقدس میں داخل ہوتے ہوئے تم نے اپنے سجدہ کر کے اس شہر میں داخل ہونا ہے۔ ارض مقدس کون سا جی؟ جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ اس شہر میں جب داخل ہونا ہے تو اللہ نے کہا سجدہ ریز ہو کے داخل ہونا ہے، اور دوسری بات یہ ہے لا تعدوا فی السبت، ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ یار ہماری حضور کی اس امت پر اللہ نے بڑی ثانی کی ہے۔ یہ کسانی آپ کو بتا دوں، ہمیں کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تجارت چھوڑو، جمعے کا وقت ہو جائے تو نماز جمعہ پڑھو۔ صرف جمعے کا وقت اللہ نے ہم پر حرام کیا ہے، جمعے کا وقت، لیکن اس کے ہم نے اس کے بھی ہیلے نکالے ہوئے ہیں نا۔ پاکستانی قوم تو پھر جگاٹی قوم ہے نا۔ ایک دکان میں 3 ملازم ہیں، چلو تو 12:30 والا جمعہ تو پڑھ گیا، 1:30 بجے والا تو پڑھ گیا، 2 بجے والا میں پڑھ کے آؤں گا۔ دکان نہیں بند کر دی۔ بنی اسرائیل کو کہا کہ ہفتے والے دن شکار، پورا دن اللہ نے حرام کر دیا، اور ہم پر صرف جمعے کا 1 یا 1.5 گھنٹہ اللہ نے مشکل سے بنتا ہے کہ پہلی اذان سے لے کر نماز جمعہ تک اتنا وقت اللہ نے کہا کہ تم نے کچھ نہیں کام کرنا، تجارت وذروا البیع، تجارت چھوڑ دو۔ لیکن ہم نے اس کے لیے بھی ہیلا بنایا ہوا۔ بڑی بڑی مارکیٹیں آپ دیکھ لیں، وہ کھلتی ہی جمعے کے وقت پہ ہیں، یا شالمی وغیرہ یہ چلے جائیں درون میں مارکیٹیں، وہ جمعے سے تھوڑی دیر پہلے تو کھلتی ہیں، تو وہ بس ایک ملازم، چل تو 1 بجے والا جمعہ پڑھ، تو 1:30 والے پڑھ، تو 2 بجے والا پڑھ، بند نہیں کرنا۔ دیکھو ہم بند نہیں کرتے، اللہ نے کسی کو خنزیر اور کسی کو بندر نہیں بنایا، ہاں رش بھی زیادہ اوپر سے۔ اور وہ جو بنی اسرائیل تھی قوم، انہوں نے صرف ہفتے والے دن شکار کیا، اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر ان کی یہ توبہ بھی قبول کی موسیٰ کی وجہ سے، جو رہ گئے تھے نا پیچھے، اللہ فرماتا ہے ان کی پھر میں نے معافی کر دی کہ چلو ٹھیک ہے۔ جو فوری نافرمانی میں تھے وہ پکڑے گئے، جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ اور فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ، ایک تو اللہ کے عہد کی پاسداری نہیں کی، اللہ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیتی تھی یہ قوم۔ اللہ کہتا تھا بھائی ہفتے والے شکار پھر کر لیتی، اللہ کہتا بھائی یہ کام نہیں کرنا،
بتوں کو نہیں پوجنا، بچڑے کی پوجا کر لیتی۔ اللہ کہتا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ کچھ لوگوں نے سجدہ کیا، کچھ نے نہیں کیا۔ جنہوں نے سجدہ کیا اللہ نے تو ان کو معاف کر دیا، جنہوں نے نہیں کیا ان کو اللہ نے کہا کہ تم نے بدعہدی کی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے معافی دی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جب انسان کسی کی دلیل کا جواب دلیل سے نہ دے سکے تو پھر بدتمیزی پہ آئے گا۔ یہ جاہل قوم بنی اسرائیل کی عادت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے آگے جب لاچار ہو جاتے نا، علم میں، عقل میں، دلیل میں، تو پھر بالآخر کیا کرتے؟ نبی کو وہیں پہ شہید کر دے، قتل کرتے تھے۔ اس کی دو بڑی مثالیں حضرت زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ہے۔ یہ دونوں کو بنی اسرائیل نے ذبح کیا ہے، قرآن میں ذکر موجود ہے ان کا، ان دونوں کو ذبح کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اب جس قوم کے اوپر نبی آیا بن کے، اسی نبی کو قتل کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے قلوبنا غلف، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر قتل کی وجہ سے نا غلاف چڑھا دیا۔ اس لیے آپ کبھی دیکھیں، مشاہدہ کریں، قاتل بندے کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، قتل کرنے والا بڑا سخت دل، چاہے جتنی مرضی عبادت کر لے۔ اس لیے کہ حجاج بن یوسف حافظ قرآن تھا، اور ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم نے یہ روایت سنائی، اس کے بعد اس بچے اس کو بڑا ذلیل کیا، ذلیل کروانے والوں نے ذلیل کیا۔ اب میں وہ اشارہ نہیں دینا چاہتا، وہ بڑا کام اس بیچارے کا خراب ہوا۔ جو لوگ خبریں پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ اس نے یہ روایت پڑھی کہ وہ حافظ قرآن تھا اور رات کو 10 سپارے پڑھتا تھا، تراویح میں 10 سپارے۔ لیکن یہ بات تو کیا بات ہے جی قرآن پڑھنے کی، لیکن دل پھر بھی نرم نہیں ہوا۔ پھر بھی تقریباً اس نے، جو حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے، 700 کے قریب صحابہ کو شہید کیا اس نے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، گورنر ہے نا، سیٹ کی ایک اپنی ایک گرمی، ایک اپنی ایک خماری ہوتی ہے، یہ منصب ہے نا۔ اللہ حضور نے یہی تو فرمایا کہ اللہ اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ سیٹ کا شر بڑا عجیب شر ہے، تو بندہ جب بیٹھتا ہے نا ویسے یہ فرعون ہو جاتا ہے، گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اندر بھی قتل کی ایک بو موجود تھی، جس کی وجہ سے ان میں تکبر بڑا تھا۔ تو یہ تکبر، سیٹ کا تکبر، وہ دماغ پہ گرمی چڑھ جائے، بندہ سمجھتا میں پتہ نہیں ہواؤں میں ہوں۔ فرعون میں یہی تو گرمی تھی نا، وہ بچے ذبح کراتا تھا، 70,000 بچے شہید کروائے اس نے۔ اسی وجہ سے دل بڑا سخت تھا کہ حضرت موسیٰ کی نصیحتیں بھی دل نہیں نرم کی اس کی، دل پہ اثر ہی نہیں ہو رہا۔ وجہ قاتل کا دل ہی رب نے سخت بنایا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عقیدہ بتایا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو شہید کیا، وَمَا قَتَلُوهُ، اللہ فرماتے ہیں یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ سمجھ لے، قادیانی یہیں سے پکڑتا ہے۔ دیکھو جی حضرت عیسیٰ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، قرآن کہتا ہے وما قتلوہ، ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، ان کو صلیب نہیں چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے معاملہ مشتبہ کر دیا، ان پر شک میں ڈال دیا۔ کیا ہوا؟ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو صلیب چڑھانے کے لیے لے کے گئے، آج بھی یروشلم کے اندر جہاں مسجد اقصی ہے، اس کے قریب ہی ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں بیت اللحم، بیت اللحم، لحم کہتے ہیں گوشت کو، یعنی جہاں قتل کرنے والا گھر، جہاں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ مشتبہ کر دیا۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھانے جا رہے تھے، اللہ نے جناب عیسیٰ کو جبریل کے ذریعے سے آسمانوں پہ اٹھایا، اور نیچے وہی قاتل کو حضرت عیسیٰ کی تشبیہ دی دی، اور پھر لوگوں نے اسی کو پکڑ کر عیسیٰ سمجھ کے صلیب پہ چڑھا دیا۔ تو لوگوں کو لگا کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب چڑھا دی گئی، حالانکہ عیسیٰ کو وما قتلوہ، قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، قرآن کہتا ہے ان کو صلیب بھی نہیں دی، ولکن شبہ لہم، معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ اس معاملے میں شک پر ہیں۔
ما لہم بہ من علم، ان کے پاس علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، اللہ کہتا ہے کہ وہ صرف محض اٹکل پنچو جس کو کہتے ہیں نا، زن، گمان، اینج ہوا ہوگا، ایسے ہوا ہوگا، نہیں، اللہ فرماتا ہے وہ صرف اپنے زن اور گمان پر چل رہے ہیں، ان کے پاس بھی یقین کی دولت نہیں ہے۔ یقین یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہ صلیب چڑھایا گیا، نہ ان کو قتل کیا گیا، اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، آج بھی آسمانوں میں زندہ ہے، آسمانوں میں، لیکن جب آئیں گے تو ان کی نبوت تو ان کے ساتھ ہوگی، لیکن نبوت تو ان کی منسوخ نہیں ہے، لیکن حضور کی شریعت آنے کی وجہ سے اب ان کی شریعت منسوخ ہے، ان کی شریعت منسوخ ہے۔ اب یہ کل پرسوں کوئی پتہ نہیں ٹی وی پہ کسی نے وہ ویڈیو بھیجی تھی، ٹی وی پہ کوئی چینل پہ کوئی ڈیبیٹ چل رہی تھی، تو وہ کہ بتائیں جی آپ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ دوبارہ نبی ہوں گے، یہ بچوں والے سوال۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے اللہ کے ہاں تو وہ نبی ہی ہیں، لیکن اب ان کی نبوت نہیں ہے، ان کی نبوت، نبی ہونا اور ہے، نبوت ہونا، نبوت ہے ان کا نظام، ان کا شریعت، ان کا قانون رائج ہونا، اب ان کا قانون نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تورات پڑھتے ہوئے دیکھا، ایسے حضور کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہوا اور فرمایا عمر اگر موسیٰ اور عیسیٰ جیسے انبیاء بھی میرے آنے کے بعد آ جائیں، ان کے پاس بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے، میری اتباع کے بغیر چارہ، ہاں حضور ہی کی اب اتباع، سکہ جو ہے نا نبی علیہ السلام کا چلنا ہے، کہتے ہیں سکہ رائج الوقت، 1950 والا سکہ چاہے پاکستان کا ہو اب چلاؤ نہیں چلے گا، وہ 100 کا نوٹ یا 1000 کا نوٹ جو آج سے 20-25 سال پہلے تھا اب لے کے جاؤ چلے گا؟ وہ کہیں گے بھائی یہ چلتا ہی نہیں ہے، سکہ رائج الوقت صرف نبی علیہ السلام کا ہے۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارے دین کا۔ تو اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اس میں کچھ اور بھی مضامین بیان کیے، اور ان میں سے ایک یہ کہ عیسائیوں کو فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، غلو کہتے ہیں مبالغہ کرنا، بڑھا کے چڑھا کے کوئی چیز بیان کرنا، یعنی جس چیز کو اللہ اور رسول نے فرض نہیں کیا میں کہوں فرض ہے، جس چیز کو اللہ رسول نے حرام نہیں کیا میں کہوں حرام ہے، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے امت پر آسان رکھا ہے میں اس کو مشکل کر دوں۔ تو یہ ہے دین میں غلو کرنا، بڑا چڑھا کے پیش کرنا، بہت ساری چیزیں، جیسے ہم نے کیسے ایک غلو کیا ہوا ہے، اور جی داتا صاحب جانا ہے نا، داتا صاحب مزار پہ، نہیں داتا صاحب جاؤ تو اتنے حاضری قبول نہیں ہے، پیر مکی جانا پائے گا، پہلے کتنے جانا پہ گئے؟ پیر مکی، واہ سبحان اللہ۔ زیارت قبور نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو ایک قبر کی زیارت کو دوسری قبر پر منحصر کرنا ہو کہ اتنے جاؤ گے تو پھر حاضری قبول ہے، بھائی یہ کون سی کتاب میں؟ خود سے بنایا ہوا ہے نا، اس کا کوئی شریعت سے نہیں، زیارت قبور سنت ہے نبی علیہ السلام کی، اور صالحین کی قبور کی زیارت، صالحین کی زیارت کرنا یہ نبی علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ حضرت حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ نبی علیہ السلام تشریف لے کے جاتے تھے بدھ والے دن، چاہے سال کے بعد جائیں لیکن بدھ کو جاتے تھے۔ آج بھی بدھ والا دن جب آتا ہے مدینہ منورہ میں تو مسجد نبوی سے زیادہ رش وہاں پہ ہوتا ہے، حضرت امیر حمزہ کے قبر پہ رات کو وہاں رش شروع ہو جاتا ہے، افطاری ٹائم ایسے رش جیسے پتہ نہیں دنیا پوری یہاں پہ آ گئی ہے۔ تو مقصد دوستو یہ کہنے کا ہے کہ اللہ رسول کے احکامات میں غلو نہیں ہے، غلو اس کو بڑھا چڑھا کے نہیں ہم پیش کر سکتے، نہ بڑھا چڑھا سکتے ہیں، بس جس کو احکام کو اللہ نے فرض کیا واجب کیا بس وہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک حکم اس سورہ نساء کے اندر اور بھی بیان کیا، مسئلہ کلالہ، آیت اس کو کہتے ہیں آیت کلالہ، آیت، میں اس کے برکت کے لیے 2 لفظ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یستفتونک، محبوب آپ سے یہ فتویٰ لے رہے ہیں، استفتاح، آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ اچھا،
عجیب بات ہے، فتویٰ لینے آئے تھے حضور سے اور اللہ کہہ رہا ہے میں فتویٰ دیتا ہوں۔ گویا کہ بارگاہ رسالت ہی بارگاہ رب العزت ہے، حضور کی بارگاہ میں آؤ گے تو ہی رب ملنا ہے، کہیں اور سے نہیں ملنا۔ تو اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا النِّصْفُ مَا تَرَكَ، اگر کسی مرد کا انتقال ہو جائے، کسی شخص کا، زید نامی بندہ فوت ہو گیا، لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ، اور جس کی اولاد بھی کوئی نہیں، اولاد بھی کئی لوگوں کی اولاد نہیں نہ ہوتی، اب وہ کیا کریں گے؟ ان کی پراپرٹی کا مسئلہ کیا ہوگا؟ شریعت میں ان کا کیا حق ہے؟ جن کی اولاد نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا لڑکا نہیں ہے، جس کی بیٹی بھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں عربی میں لا ولد، بے اولاد۔ تو بعض اوقات اس طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کا بچہ لیا، اس کو پالا اور اس کو بیٹا بنا کے کاغذ میں اس کا نام لکھ دیا، حرام ہے یہ نام لکھنا، اس کے اصل باپ کا نام اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ شریعت کا مسئلہ سمجھیے، بعض لوگ بڑی لا علمی کرتے ہیں، او جی بس بڑوں کے کہنے پہ کر لیا۔ تو اس طرح بڑوں کے کہنے پر، بڑوں کو مسئلے کا نہیں پتہ تو وہ مولوی سے پوچھے، کیونکہ قرآن حدیث کا اس کو نہیں پتہ تو اپنی طرح سے حضور نے سخت تنبیہ فرمائی ایسے شخص کو کہ جو اپنے باپ کا نام اپنے ساتھ ہٹا کر کسی اور کا نام جوڑے۔ اور عورت کے لیے، خاتون کے لیے بھی حرام ہے۔ پاکستانی کارڈ میں کس کا نام ہوتا ہے جی؟ باپ کی جگہ شادی کے بعد شوہر کا نام۔ کیوں بھائی؟ حضور کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11۔ کسی بیوی نے نبی علیہ السلام کا نام جوڑا اپنے ساتھ؟ حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت حفصہ بنت عمر، یہ ہے نا، اور اصل باپ کا ہی نام رہا ہے۔ پاکستان جی شادی سے پہلے باپ کا نام اور شادی کے بعد شوہر کا نام۔ شوہر کا نام کیوں جوڑے جی؟ شادی ہو گئی نا، اصل میں باپ کا ہی نام ہے، اور جس نے باپ کے علاوہ کسی کا نام جوڑا حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ تو جو کسی کے بچے اڈاپٹ کرتے ہیں، بچے پالتے ہیں، تو یاد رکھیے شریعت کا مسئلہ ہے، وہ اصل باپ کا نام ہی ساتھ رکھیں گے، اور وہ اگر بچہ پالا ہے تو اس کے پراپرٹی کے مسئلہ اس کے اصل باپ سے ہی جڑیں گے، اس کی وراثت ترکہ اصل باپ سے ملے گا اس کو۔ اب یہ جو باپ بنایا ہوا ہے جھوٹ موڑ کا، کسی کا بچہ لے کے پالا ہوا ہے، تو اس کے لیے مسئلہ کلالہ کیا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس کا مرد کے نہ اولاد ہو نہ اس کا باپ ہو، زید فوت ہو گیا، زید کی اولاد کوئی نہیں، نہ بیٹی نہ بیٹا، اور زید کا باپ بھی زندہ نہیں ہے، تو اب اس کی پراپرٹی کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اگر ایک ہی بہن ہو، بھائی بھی نہ ہو، آدھا حصہ بہن کو ملے گا، آدھا حصہ بہن کو ملے گا۔ اچھا بقایا آدھا کہاں جائے گا جی؟ بقایا آدھا جائے گا چاچے کو اور پھپھی کو، چاچے اور پھپھی کو، لیکن آدھا حصہ سگی بہن کو ملے گا، چاہے ماں شریک بہن ہو چاہے باپ شریک بہن ہو، یعنی سوتیلی بہن ہو یا اپنی بہن ہو بہن، اس صورت میں آدھا حصہ بہن کو ملے گا۔ اب یہ مسئلہ کس کو کون سا، لیکن وہ اس طرح کے لوگ جن کی اولاد نہیں تو پہلے لکھ جاندے ہیں سارا کچھ پتر تیرے نام، غلط کر رہا ہے۔ اللہ نے حق کسی اور کا رکھا ہے اور آپ کے جی لے پالک بچے کے نام سب کچھ کر کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے پاکستانی کاغذوں میں ہو جائے گا، اللہ کے کھاتے میں نہیں ہوتا، اور اگر اس طرح کا کوئی مال پیسہ کھا رہا ہے، پراپرٹی کھا رہا ہے تو حرام کر رہا ہے، حرام پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ اللہ نے حق کسی اور کا رکھا ہے اور ہم کسی اور کو دے رہے ہیں۔ کہتے بھائی بہن کو نہ جائے، بس جس کو پالا بس اسی کے نام ہی سارا کچھ، غلط ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آگے سورۃ المائدہ اور سورۃ مائدہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا، ان 7 چیزوں کا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ میں صرف موٹا موٹا نا ان کا ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ابھی تفصیل ایک ایک مسئلے کی ہم بیان کریں۔ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ کسی نے حلال و حرام سیکھنا ہوتا نا تو ہم اس کو کہتے ہیں سورہ مائدہ پڑھو، سورہ مائدہ۔ اور سورہ مائدہ صرف وہ پڑھتے نہیں تھے، پڑھاتے تھے صحابہ کو۔ مائدہ نبی علیہ السلام سے
سیکھی نا صحابہ نے. تو صحابہ آگے صرف وہ یاد نہیں کرواتے تھے، احکام ایک ایک سکھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز سورہ مائدہ میں حرام کی، حرمت علیکم المیتہ، تم پر اللہ تعالیٰ نے حرام کیا مردار کو، والدم، اور تم پر خون حرام کیا، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام کیا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، ذبح کرتے وقت. یہ 4 چیزیں بیان کی. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ حلال جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، پھندا لگ جائے، کہیں سے گلی میں رسی تھی، کہیں پہاڑ سے گرا، اٹک گیا اور گلے پہ پھندا آیا اور مر گیا، چاہے حلال جانور ہے تو وہ حلال جانور بھی گلا، والمنخنقۃ، وہ گلا کٹنے، گلا ٹوٹنے سے وہ مر گیا تو وہ حرام ہو گیا. والموقوذۃ، اور بے دھار چیز سے مارا ہوا، گولی وغیرہ سے مارا ہوا اور گولی سے مر گیا، گولی کسی نے ماری اور اس کو ذبح نہیں کیا تو وہ جانور اگر اس تکلیف سے مرا تو حرام ہو گیا. والمتردیۃ، جو گر کر مرے. والنطیحۃ، جو کسی جانور کے سینگ لگنے سے مرے. وما اکل السبع، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا اور اس نے جان دے دی. وما ذکیتم، ہاں مگر الا ما ذکیتم، مگر تم اس کو ذبح کر لو، مگر تم اس کو. اب یہ تمام صورتوں میں اگر ذبح کر لیا، خون گلے سے نکلا اور گلا کٹ کے اس نے جان دی، تو اگر کسی نے کھایا بھی ہوگا اس جانور کو تو جانور حلال ہو جائے گا. جانور بشرطے کہ وہ زندہ ہو، زندہ ہوگا تو پھر یہ مسئلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر تقریباً 9 کے قریب مسئلے بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک وہ جانور جو بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. بتوں کے تھان، جہاں جس میں بت رکھے جاتے ہیں، اس میں اس زمانے میں مشرکین مکہ برکت کے لیے اسی تھال میں، جس تھال میں بت رکھا جاتا تھا، اسی تھال میں بکری کو، گائے کو رکھ کر نیچے اس کو ذبح کرتے تھے، تو وہ بھی حرام ہے. اور فال کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا، فال کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا، اللہ نے اس کو بھی کیا کیا ہے بندے پر حرام. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، فال نکالنا تم پر حرام قرار دیا. یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں فال نکالنے والے، ہاں جی، وہ بیچارے نو اپنے تقدیر دا حال نہیں پتا تو انہیں کسی نے کی دسنا ہے. اس کو اپنا نہیں پتا تو وہ کیا بتائے گا کسی کو. یہ فال نکالنا قرآن کہتا ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اس کو عربی میں ازلام کہتے ہیں. ازلام بت پانسے کے تیر، یعنی لوگ ایسے تیر پھینکتے تھے. فال اس زمانے کی بتا رہا ہوں، مکہ کے جو کافر تھے وہ کیسے فال نکالتے تھے کہ تیر پھینکتے تھے. تیر اگر تیر ایسے زمین میں گڑ گیا تو جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اگر تیر ایسے ہوا میں ایسے گر گیا تو یہ کام ٹھیک ہے. ایسے بس اپنی اٹکل پنچو، جس کو اگر جگاڑ لگانا، اچھا یار دیکھتے ہیں اگر ایسا ہوا تو ٹھیک ہے، ایسا ہوا تو ٹھیک نہیں ہے، بس اپنا دل، اپنا من موجی راضی کرنا نا. تو یہ مکہ کے کافر اس طرح سے فال نکالتے تھے. آج کل یہاں پر طوطے والی فال ہے جی، طوطا بتائے گا آپ کو قسمت کا حال. جس بیچارے کو اپنی تقدیر کا نہیں پتہ وہ کیا بتائے گا. تو یہ جو ہے فال نکالنا شریعت میں جائز نہیں ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر فرمایا کہ اپنی کسی معاملہ درپیش ہو تو اس کو اللہ کے سپرد کر کے استخارہ کریں اور اللہ سے معلوم کریں کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کلیہ بتایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اچھائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے وہ موضوعات ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر آئے. اور آخر کے اندر سورہ مائدہ کے اللہ تعالیٰ نے پھر وضو کے فرائض کا ذکر کیا. یہ ہم پرسوں درس میں بھی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اور اللہ تعالیٰ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اور جب پانی نہیں پاؤ تو تم کیا کرو، پھر تیمم کرو.
تیمم کا ذکر، وضو کا ذکر سورہ مائدہ میں بالکل قریب قریب آیا، اور یہ احکام اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیے، اور سابقہ امتوں میں بھی آج بھی کچھ نہ کچھ اس کی شکل وضو کی موجود ہے، کچھ نہ کچھ شکل موجود ہے۔ اگر آپ یہودیوں کے بارے میں جانیں، ان کی معلومات نکالیں، تو یہودی بھی اپنی عبادت گاہ میں جانے سے پہلے اتنا ہاتھ دھوئیں گے، کلی کریں گے، اور بس ایسے سر پہ گیلا ہاتھ پھیر دیتے ہیں، پاؤں اور منہ نہیں دھوتے۔ گھر میں دھوتے ہوں تو اس کا نہیں پتہ، لیکن اپنی عبادت گاہ میں ان کا جو وضو ہے نا وہ اتنا سا ہے، چھوٹا سا، بس کچھ حصہ ان کا وضو رہ گیا ہے، بقایا وضو ہمارے دین والا جو ہے نا وہ تقریباً ان میں ختم ہو چکا ہے جیسے ہمارے۔ تو یہ احکام رات کو جو تراویح ہے اس میں یہ پڑھے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کی تفصیلی جو اور عنوانات ہیں اس پر تذکرہ کریں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ صلاۃ